بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جب شعب ابی طالب میں پہنچے تو چونکہ مکہ سے ان کی روانگی انتہائی جلدی میں ہوئی تھی، لہٰذا وہ لوگ مناسب مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ نہ لا سکے، اور اگر ایسا کر بھی سکتے تو کھانے پینے کی چیزیں زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ قریش کے جاری کردہ فرمان میں یہ پابندی بھی لگا دی گئی تھی کہ کوئی شخص مسلمانوں کو نہ تو کوئی چیز فروخت کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدے گا، لہذا مسلمان مکہ والوں سے ضرورت کا سامان خرید بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف شعب ابی طالب بھی ایسے مقام پر واقع تھی جہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا کہ مسلمان کارواں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں۔ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں انتہائی دردناک شکنجوں اور بھیانک مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اور صرف ایک چیز جو اس بات کا سبب بنی کہ وہ بھوک کی شدت سے ہلاک نہ ہوں یہ تھی کہ سال کے 4 مہینوں میں، جنہیں ماہ حرام کہتے تھے، مسلمان شہر میں آ کر کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ وہ لوگ یہاں تک کہ قربانی کی کھالیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ سال کے دوسرے مہینوں میں جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ انہیں ابال کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ انہی دنوں جب مسلمان شعب ابی طالب میں جلا بطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر باہر نکلا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں قیام پذیر تھیں۔ قریش کے لوگوں نے جب دیکھا اور ان کو اس بات کی علم ہو گیا کہ مسلمانوں کو کسی طرح کے کھانے پینے کی چیزیں حاصل نہ ہو سکیں، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کو مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر سارا سامان ضبط کر کے نہ صرف اس کو مارا پیٹا بلکہ وہ بیچارہ 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کچھ اسلامی تذکرہ نویسوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان 3 سالوں کی تاریخ کو، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوزہ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں ضلع بطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ناگفتہ رہنے دیا ہے، یا کم سے کم اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ تصور کیا ہے کہ اگر وہ یہ لکھ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں شدید بھوک اور بیچارگی کا سامنا کیا تھا تو شاید یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دوبالا اور ان کے کردار کی عظمتوں کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ ان 3 سالوں میں مکہ کے کچھ بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی تھی اور قریش سے کہا تھا کہ وہ اجازت دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس چلے آئیں، لیکن قریش کے بزرگوں نے جواب دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکہ واپس آ سکتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اپنی موت کا انتظار کریں، پھر انہیں مکہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔